بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فانی دنیا سے چلے جانے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کون کون سے مصائب آئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مختلف 3 روایات ملتی ہیں اور تینوں کو علماء نے سکہ قرار دیا ہے، اور سب سے زیادہ آخری 2 کو مانا جاتا ہے۔ پہلی روایت 40 دن کی ہے، دوسری 75 دن کی، اور تیسری بی بی کی شہادت کی 95 دن کی روایت ہے کہ 95 دن کے بعد محمد کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ تینوں روایات میں زیادہ تر علماء ان 2 روایات پر تاکید کرتے ہیں، 75 دن اور 95 دن والی۔ 75 دن والی روایت کے مطابق 13 جمادی الاول کو بی بی کی شہادت بنتی ہے، اور 3 جمادی الثانی کو 95 دن والی روایت کے مطابق بی بی کی شہادت بنتی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر چلے گئے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی اور گریہ کیا کرتی تھی۔ تبدیلیوں کو دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ مدینہ اتنی جلدی بدل گیا تھا محمد کے جانے کے بعد۔ اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایج 18 برس تھی۔ اس وقت بی بی نے اپنے شکم میں 5واں بچہ حضرت محسن کو اٹھا رکھا تھا۔ پھر اچانک ایک دن دروازے پر اونچی آواز آئی کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی کا یہ سننا تھا کہ دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب آئیں، دروازے کے پیچھے آ کر رک گئے۔ جب ان کا شور و غل دیکھا تو نبی کی بیٹی نے کہا، تم لوگ آئے ہو اور تم لوگ میرا دروازہ جلاؤ گے؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس میں نبی کے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں؟ تو آگے سے کیا جواب آیا؟ بی بی فاطمہ الزہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ باہر لوگوں کا ایک گروہ دہشت گرد کہوں تو دور نہیں ہوگا، سب کو جان کے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور چیخو پکار کر رہے تھے۔ نبی کی بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نبی کے نواسے رہتے ہیں، یہاں نبی کی بیٹی رہتی ہے، یہاں نبی کا داماد رہتا ہے۔ لیکن ان کا اصرار بڑھ گیا۔ روایات کہتی ہیں اصرار اتنا بڑھا کہ ان کے پاس لکڑیاں تھیں، انہوں نے لکڑیاں رکھ کر دروازے کو آگ لگا دی۔ دروازے کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا کھڑی تھی۔ گھر میں دھواں بھر گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی اثنا میں جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا پر گرا دیا گیا۔ نبی کی بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان کچل دی گئی تھی۔ نبی کی بیٹی غش کھا کر فرش پر گر گئی اور پکارنے لگی، فضاؤ میری مدد کو آؤ، فضاؤ میری مدد کو آؤ۔ وہ دھوئیں سے بھرے ہوئے گھر میں گھس گئے۔ انہوں نے امام کے گرد جا کر گھیرا تنگ کر لیا، امام کے گلے میں رسی ڈالی اور امام کا گربان پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو جب ہوش آیا وہ اپنا درد بھول گئیں۔ وہ لوگ امام علی کو پکڑ کر مسجد نبوی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ جناب زہرا دوڑتے ہوئے پیچھے گئیں، علی کا دامن پکڑا اور کہا، علی کو کیوں گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہو؟ اسے اکیلا چھوڑ دو۔ نبی کی بیٹی نے علی کی ابا کا دامن پکڑا ہوا تھا اور نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک کمینے نے کوڑا اٹھایا اور بی بی کو مارا، جس کے ذریعے بازو اور پسلیوں پر نبی کی بیٹی کو چوٹ آئی اور بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جناب فضہ نے اپنی مالکن فاطمہ الزہرا کو باہوں میں پکڑ لیا۔ بچے خوف زدہ تھے اور رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا درد میں رہیں، لیکن کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ وہ صرف 18 سال کی تھی، لیکن خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی، اے خدا میری وفات میں تعجیل کر دے، جلدی کر دے۔ روایات کہتی ہیں اس کے بعد نبی کی بیٹی جتنا دن زندہ رہی عصا کے سہارے چلتی تھی، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اس عظیم خاتون کے مصائب کو، جس نے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ ہمیں ان کے لیے اپنی محبت کو مجالس کے ذریعے زندہ رکھنا چاہیے۔ اس کی زندگی کے واقعات اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو سنانا چاہیے۔ جناب زہرا کے چاہنے والوں کے ساتھ دوست رہیں، اور جنہوں نے بھی تکلیفیں پہنچائیں جناب زہرا کو، جنہوں نے بھی نقصان پہنچایا، انہیں مسترد کر دینا چاہیے، ان سے براعت کر لینی چاہیے۔ یہ سب میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اہل سنت کی بکس کے ریفرنس سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں پہلی کتاب کنز الامال شبلی نعمانی کی کتاب ہے، الامامۃ والسیاسہ از ابن قتیبہ۔ اس کے بعد تیسری کتاب اہل سنت کی، یہ تینوں کتابیں معتبر مانتے ہیں، اصالۃ الخلافہ از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، ویلیم 2 صفحہ 362 پر ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔